جب کسان کی پیٹھ پر ہل چلتا تھا اور زمیندار کے گھر میں روشنی ہوتی تھی، جب غریب کی آہ کسی دروازے پر نہ سنی جاتی تھی۔ اس زمانے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کا نام تھا موزہ چاک گاؤں، اور اس بستی میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کے ظلم کی داستان دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا نام تھا چودھری فتح خان۔ چودھری فتح خان کا قد لمبا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور آواز اتنی کڑکدار تھی کہ بچے سن کر رونے لگتے تھے۔ اس کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمین تھی، لیکن لالچ ایسا تھا جیسے آگ میں تیل ڈالتے جاؤ اور آگ بجھی نہیں۔ وہ کسانوں سے فصل کا آدھا حصہ لیتا تھا، اوپر سے لگان بھی، اور اگر کوئی وقت پر نہ دے پائے تو اس کے گھر کا سامان اٹھوا لیتا تھا، اور بعض اوقات گھر بھی۔ اس بستی میں ایک اور شخص تھا، نام تھا رحمت علی۔ رحمت علی کوئی بہادر سپاہی نہیں تھا، کوئی طاقتور آدمی نہیں تھا، ایک سیدھا سادہ کسان تھا۔ چھوٹی سی جھونپڑی، گھر میں بیوی زلیخا اور 2 بچے، ایک بیٹا عمر اور ایک بیٹی سبیحہ۔ رحمت علی صبح سویرے اٹھتا، نماز پڑھتا اور کھیت میں چلا جاتا۔ گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا آندھی، وہ اپنے کھیت سے غیر حاضر نہیں ہوتا تھا۔ مٹی سے اس کی محبت ایسی تھی جیسے ماں سے ہوتی ہے، خاموش، گہری اور بغیر شکایت کے۔ لیکن اس بار کچھ الگ ہونے والا تھا۔ اس سال موسم نے دغا دی۔ پہلے بہت کم بارش ہوئی، پھر جب فصل تیار ہوئی تو آندھی آئی اور نصف فصل برباد ہو گئی۔ رحمت علی کے ہاتھ میں جو بچا وہ اتنا تھا کہ بس گھر کا پیٹ بھر سکے۔ لگان ادا کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس نے سوچا چودھری صاحب کو سمجھاؤں گا، موسم کا حال بتاؤں گا، شاید وہ اس سال مہلت دے دیں۔ بیچارے کو کیا پتا تھا کہ وہ پتھر سے دودھ مانگنے جا رہا ہے۔ رحمت علی چودھری کی حویلی پہنچا۔ دروازے پر 2 بڑے بڑے کتے بندھے تھے اور 2 لٹ بردار پہرے دار کھڑے تھے۔ اندر جانے کی اجازت ملی تو وہ جھکا ہوا سر لے کر اندر داخل ہوا۔ چودھری بڑی مسہری پر بیٹھا پنکھا جھلوا رہا تھا۔ رحمت علی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، چودھری صاحب، اس سال خدا نے آزمایا، فصل تباہ ہو گئی، بچے بھوکے ہیں۔ اگر آپ اس سال مہلت دے دیں تو اگلی فصل میں سب چکا دوں گا، قسم اللہ کی۔ چودھری نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرایا لیکن وہ